الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تعالى في مقام آخر: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے کے بعد اپنا بھی کوئی اختیار رکھیں۔ اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کی وہ گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین، مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین، دین کی روح رواں ہیں امہات المؤمنین۔ آیت تطہیر پڑھ کر ہو گیا پختہ یقین، ایک طہارت کا نشاں ہیں امہات المؤمنین۔ خود نبی کے واسطے ان کو چنا رحمان نے، خود نبی کے واسطے ان کو چنا رحمان نے، مصطفیٰ کی رازداں ہیں امہات المؤمنین۔ مرتبہ دونوں جہانوں میں کسے اتنا ملا، مرتبہ دونوں جہانوں میں کسے اتنا ملا، ہے جہاں آقا وہاں ہیں امہات المؤمنین۔ مخزن علم و عمل اور مصدر شرم و حیا، مخزن علم و عمل اور مصدر شرم و حیا، دین کی گویا داستاں ہیں امہات المؤمنین۔
پاک تینت نیک سیرت پاک بازو سادہ لوح، تم میں کیا کیا خوبیاں ہیں امہات المؤمنین۔ تجھ کو امت اور کیسی سرپرستی چاہیے، مصطفیٰ ہیں باپ ماں ہیں امہات المؤمنین۔ سر بھی خم نیچی نظر لب پر درود و فاتحہ، دیکھنا مدفوع یہاں ہیں امہات المؤمنین۔ ان کی مدحت سے صدارت باللسان راسخ رہو، حشر میں سب کی اماں ہیں امہات المؤمنین۔ مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین، دین کی روح رواں ہیں امہات المؤمنین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک خاص مضمون جس کا میں نے مسجد شہداء کے قیام کے زمانے میں پہلی مرتبہ انتخاب کیا ہے، اور آپ حضرات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ وہ مضمون اہل بیت اطہار یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین کا ہے۔ یہ 3 جملے میں نے قصداً ارادتاً بولے ہیں۔ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین، یہ تینوں باتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اہل بیت بھی اللہ نے اپنے قرآن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو فرمایا، اور ازواج کا لفظ بھی اللہ نے قرآن کریم میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے فرمایا، ازواجہ امہاتہم، اور امہاتہم امہات المؤمنین بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یاد رکھیں، یہ تینوں چیزیں اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں۔ اہل بیت بھی ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین بھی ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات بھی امہات المؤمنین ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس لیے یہ بات زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اغیار کی سازش سے ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر کچھ جعلی اور جھوٹی روایتیں داخل کی گئیں اور قرآن کے مقابلے میں داخل کی گئیں۔ قرآن نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا یہ اہل بیت ہیں، لیکن کچھ ہوشیار قسم کے لوگوں نے قرآن کریم کے مقابلے میں روایت گھڑی اور اس کے اندر اہل بیت صرف 4 افراد کو قرار دیا، اور اس پر اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ جنہوں نے یہ گھڑی ہیں وہ تو خیر ان کا ذہن ہے ہی ایسا، ہمارے نام نہاد سنی وہ بھی اسی رو میں بہتے چلے گئے اور اپنی کتابوں کے اندر یہی لکھا۔
نہایت دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بڑی بڑی علمی شخصیتیں جن کی علمی عظمت کے سامنے ہم سب کی گردنیں جھکتی ہیں، لیکن وہ بھی بے خیالی میں یا روایت پرستی کے اندر یہی کچھ لکھ گئے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ ازواج مطہرات کا الگ عنوان قائم کیا اور اہل بیت کا الگ عنوان قائم کیا۔ وہ اہل بیت اور ہیں اور ازواج مطہرات اور ہیں۔ یہی سورہ مبارکہ جس کی آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، ازواجہم امہاتہم، اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں پوری آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور حجت رہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، قربان جائیں ان کی علمی عظمت پر، خالق کائنات آسمان والا ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، تمہارے اندر تقوی ہوگا، فلا تخضعن بالقول، اگر کسی اجنبی کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آئے تو لگاوٹ کے ساتھ بات نہ کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس انسان کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے، نفسانی خواہشات کا مرض ہے، تو وہ کوئی طمع کر بیٹھے گا، امید لگا بیٹھے گا آپ کی لگاوٹ والی بات سن کر۔ عورت کی آواز میں جبلتاً کشش ہے، اگر اس کی گفتگو کے اندر بھی کشش ہوگی تو پھر جنسی مریض جو ہے وہ طمع کر بیٹھے گا، کوئی امید لگا بیٹھے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لگاوٹ والی بات نہیں کرنی، معقول بات کرنی ہے، کسی سے بات کرنی پڑے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ کسی بھی شریف زادی کے لیے، باحیا عورت کے لیے یہی قانون ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے زمانے کی جاہلیت کی عورتوں کے بن سنور کر، بن ٹھن کر بازاروں بات مت نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتی رہا کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہا کرو۔ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی حکم برداری کرتی رہا کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر ہر قسم کی آلودگی گندگی سے تمہیں دور اور صاف پاک رکھے۔ اہل البیت، نبی کے گھر والیوں۔ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں صاف اور پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے نظم کے اندر پڑھی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ازواج مطہرات کو یا نساء نبی کہہ کر مخاطب فرمایا، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں فرمائیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے ان کے اہل بیت ہونے پر مہر لگا دی۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، یہ مضمون جو شروع کیا ہے تھوڑی عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ہی جانتا ہے زندگی کتنی باقی ہے، اس اسلوب کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ لیکن آپ حضرات یہ ذہن نشین فرما لیجئے، تین باتیں آپ کے دل و دماغ سے نہیں ہٹنے چاہیے۔ اسی سورہ مبارکہ جیسا سورہ احزاب کہا جاتا ہے، جس کی آیت نمبر 6 میں ہر روز تلاوت، ہر جمعے میں تلاوت کرتا ہوں، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر اہل بیت کہا گیا۔ تو تین باتیں ازواج مطہرات
ازواجہ امہاتہم، اہل البیت اور امہاتہم نساء نبی، نبی کی بیویوں، ازواجہ نبی کی بیویوں، نبی کی عورتوں، امہاتہم نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں، اہل البیت اور نبی کے گھر والیاں۔ آج ہمارے محاوروں کے اندر بھی لفظ اہلیہ نکلا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہو اور کوئی پوچھے تمہارے ساتھ کون ہے تو یہ کہے میری اہلیہ ہے، یہ بات درست ہوگی۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیٹی ہو، پوچھنے والے کے جواب میں کہ یہ میری اہلیہ ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ بیٹی اہلیہ نہیں ہوتی، بیوی اہلیہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا کچھ فاصلے پر رکھیں، ایسا لگتا ہے کہ اسپیکر کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو۔ اور قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر یہ لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوا۔ مثلا سورہ ہود میں، ابھی میں آیت آپ کو سناتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ خدا کے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر، اور ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، وہ چونکہ بے اولاد تھی، ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے۔ فبشرناہا باسحاق، ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی فرشتوں کے ذریعے سے اس خاتون کو۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ان کے پوتے یعقوب کی بشارت سنائی۔ قالت یا ویلتا، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بولی ہے، جس طرح خواتین کا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے کہ تعجب کا اظہار کرتے وقت ہائے، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میرے ہاں بچہ ہوگا جبکہ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے یہ شوہر جو ہے ابراہیم یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے فرمایا قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انہوں نے کہا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتے ہو، یہ تو اللہ کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ اہل البیت، نبی کی گھر والی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی گھر والی، اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں تم پر ہو۔ انہ حمید مجید، وہ تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ آپ درود میں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کی تشبیہ دیجئے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے درود پاک کا استنباط ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہل البیت۔ یہ نمونے کا طور پر ذکر کئی مقام پر، اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا امکثوا، یہاں ٹھہرو، سردی کا موسم ہے، کہیں سے میں آگ لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے جب چھوٹے سے بچے پیدا ہوئے تو صندوق میں ڈال کر ان کو دریا کے حوالے کر دیا۔ سورہ قصص میں یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ میری درخواست ہے آپ حضرات سے، پھر پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ اللہ کے قرآن کو کچھ وقت دیں۔ یہ زندگی بڑی ناپائیدار ہے،
ہمارے سامنے ہمارے بڑے چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج سے 100 سال کے بعد مسجد میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں کوئی موجود ہوگا کہ نہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کو ٹائم دیں، اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں ایسی ترتیب بنائیں کہ اللہ کے قرآن کو ہم وقت دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جائیں تو اللہ پوچھیں کہ میری کتاب کو کیا ٹائم دیا تھا، میں نے اتنی عظیم کتاب تمہاری ہدایت کے لیے، دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھیجی تھی، اخروی نجات کے لیے بھیجی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو پھر ہمیں وہاں رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب میں وہ آیت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو سورہ قصص کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے خوف سے اللہ کے حکم مطابق ایک صندوق میں ڈال کر چھوٹے سے معصوم بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کس کا ہے، کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا و رود میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اس کو دریا کے حوالے کر دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تمہیں جب اندیشہ ہو دشمن کا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خود ڈرنا اور نہ بچے کی جدائی کا غم کرنا۔ ہم وعدہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم واپس بچے کو تمہاری گودیں پہنچائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر ان کو رسول بنائیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ فَالْتَقَطَهُ، وہ دریا میں بیتا بیتا پھر اس نہر کے اندر ہو گیا۔ تو اللہ کے تکوینی نظام سے جو فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے گھر والے یا نوکرانیاں جو بھی تھیں وہ اس نہر کے ارد گرد تھیں، دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے، ان نے پکڑ لیا۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی، چونکہ بے اولاد تھے، وہ خدائی کا دعوے دار بے اولاد تھا، قرۃ عین لی ولک، اپنے شوہر سے کہنے لگی کتنا خوبصورت بچہ ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، اس کو ہم اپنا متبنہ بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے۔ جو چیز میں آپ کو سناتا ہوں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اس ننھے منھے بچے کو دریا کے حوالے کیا، اور اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو جو بڑی تھیں ان کو یہ حکم دیا کہ تو ساتھ ساتھ دریا کے چل، دیکھیں یہ کہاں پہنچتا ہے۔ چلتے چلتے جب فرعون کے محل میں پہنچا تو یہ بھی وہاں پہنچی۔ تو اب چھوٹا سا بچہ، اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے سے فیصلہ کر دیا کہ یہ اپنی ماں کا دودھ پیا، کسی اور کا نہیں پیے گا۔ یہ اللہ کے نظام ہیں۔ اب انہیں فکر لگی کہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، شاید عثمان ڈبے کا دودھ نہیں ہوگا، اور ہوتا بھی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں پینا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ وہاں کھڑی تھیں، فقالت، وہ کہنے لگے حل ادلکم علی اہل بیت، کیا تم کو میں نے ایسی گھر والی نہ بتاؤں، یکفلونہ، جو اس بچے کی کفالت کریں گے، وہم لہو ناصحون، اور اس کے لیے وہ ہمدرد اور خیرخواہ بھی ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے فرددناہ الی امہ،
جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ، ہم نے واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ میں نے سارا قصہ نہیں سنانا تھا، لفظ اہل بیت، اس گھر والی، اس بچی نے بتایا کہ ایک گھر والی بتاتی ہوں کہ اس کا دودھ پیے گی، اور واپس وہیں پہنچا دے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ قرآن کریم کے اندر لفظ سے اہل جہاں بھی آیا ہے اکثر بیویوں کے لیے آیا ہے، گھر کی خواتین کے لیے آیا ہے، بیٹیوں کے لیے اہل کا لفظ نہیں آیا۔ بیٹی اس وقت تک جب باپ کے گھر ہوتی ہے تو گھر کے افراد میں شامل ہوتی ہے، اس گھرانے کی ہوتی ہے، لیکن جب بیاہ جاتی ہے تو جس کی بیوی بنتی ہے یہ اس کی اہلیہ ہوتی ہے اور اس کی اہل بیت ہوتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات تھیں۔ یہ اتنا مجھے ذرا بات کو کھولنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ جس دور میں میں اور آج آپ جی رہے ہیں، دیگر خرابیوں کے علاوہ دینی لحاظ سے بہت زیادہ خرابیوں کا زمانہ ہے، اور اس کے اندر یہ خرابیاں اغیار نے تو جو پیدا کی، سازشیں کی ہی، جن کو ہم اپنے سمجھتے ہیں انہوں نے بھی پیدا کی۔ دیکھیے جو روایت گھڑی گئی ہے اس میں اہل بیت 4 آدمی کو قرار دیا گیا، سیدنا علی، ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ، اور سیدنا حسن، سیدنا حسین، یہ 4 اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات باہر نکال دی۔ اللہ نے کہا یہ اہل بیت ہیں، فرمایا انہوں نے کہا نا ہم نے جو ان کو اہل بیت کہا یہ اہل بیت ہیں، آپ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ہم اتنا پروپیگنڈا کریں گے کہ ہمارا 14ویں صدی کا مولوی بھی نہیں تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ اہل بیت نہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4 کے نکاح ہوئے تھے کہ نہیں؟ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اہل بیت نہیں؟ اگر یہ اہل بیت ہیں، سیدہ فاطمہ اہل بیت ہیں، تو باقی 3 صاحبزادیاں اہل بیت میں سے کیوں نہیں؟ سیدنا علی اہل بیت میں سے ہیں تو سیدنا عثمان ذی النورین اور حضرت علی بن ابی العاص اہل بیت میں سے کیوں نہیں؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین اگر اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عثمان اہل بیت میں سے کیوں نہیں؟ اور علی بن ابی العاص اہل بیت میں سے کیوں نہیں؟ اور امامہ بنت ابی العاص، امامہ بنت زینب اہل بیت میں سے کیوں نہیں؟ یہ وہ جرم ہے جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ خود فیصلے کیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ان کی اولادیں اہل بیت ہوں تو 4 بیٹیاں اہل بیت میں ہونے، ان کی اولادیں اہل بیت میں ہونی چاہیے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہات المومنین۔ یہ 3 جملے، ازواج مطہرات، اہل بیت، امہات المومنین، تینوں باتیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمائی۔ ہر بات چھوڑی جا سکتی ہے، قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قرآن کے مقابلے میں جو روایت آئے گی، قرآن کے مقابلے میں جو روایت آئے گی وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، وہ کسی کی گھڑی ہوئی ہوگی۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے قرآن میں کچھ فرمائے اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی قرآن کے خلاف بات کرے۔ نبی جس پر قرآن نازل ہوا وہ کبھی قرآن کریم بیان کر کے کچھ اور بتائے اور اس کے بعد پھر دوسری بات کہے جو قرآن کے خلاف ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے ذہن، دل اور دماغ کی تختی پر یہ لکھ لیجئے میرے دوستو، ازواج مطہرات کون؟ رسول اللہ کی بیویاں، امہات المومنین رسول اللہ کی بیویاں، اہل بیت رسول اللہ کی بیویاں۔ تو
ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ایک مضمون میں نے شروع کیا تھا، اور میں نے ترتیب یہ بتائی تھی کہ سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہا، پہلی زوجہ مطہرہ، پہلی ام المومنین، پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کا مختصر سا میں نے تذکرہ کیا، کیونکہ ان کی شخصیت پر مفصل بات کی جائے تو پھر کئی جمعے ایک ایک شخصیت پر گزر جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور کی زوجیت میں آنے والی، زوجہ مطہرہ بننے والی، نساء نبی بننے والی، ام المومنین بننے والی، اہل بیت کا درجہ حاصل کرنے والی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسرے نمبر پر شرف حاصل کرنے والی، ام المومنین کا شرف حاصل کرنے والی، اہل بیت کا شرف حاصل کرنے والی، نساء نبی کا شرف حاصل کرنے والی، ازواج النبی کا شرف حاصل کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم طالب علمی کے زمانے میں کتابیں پڑھتے وقت بعض مضامین بڑے اہم ہوتے تو اس کا بار بار تکرار ہوتا۔ ہمارے اساتذہ خدا کی کروڑہار رحمتیں نازل ہوں، سبھی اللہ کو پیارے ہو گئے سوائے دو شخصیتوں کے۔ چند ہفتے پہلے میں ایک بزرگ کو ملنے گیا تھا جو میرے استاد تھے، بہت خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے اور دیگر جو وہاں کے بڑے بڑے مدرسین تھے انہوں نے پورے مدرسے کے اندر طلبہ کو اکٹھا کیا اور مجھ جیسے طالب علم سے کہا کہ ان کو کچھ بیان کریں۔ میں کیا، اور میں طالب علم کو کیا بیان کروں گا، بہرحال ان کی ایک محبت تھی۔ پھر ایک دوسرے مدرسے میں گئے، وہاں بھی پھر یہی معاملہ انہوں نے کیا۔ وہ علماء بڑے بڑے جید علماء جن کے سامنے مجھے شرم بھی آتی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں۔ میں کہا تمہاری جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں بھائی، تم بڑے بڑے لوگ ہو، لیکن ہم آپ اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، ہمارے طلبہ کو خطاب کریں۔ یہ اللہ پاک کا انعام ہے۔ بات کر رہا تھا کہ وہ علماء کرام ایک بات طالب علموں کے سامنے کہتے ہیں، اذا تکرر تقرر، یہ عربی کا ایک جملہ ہے۔ اذا تکرر، جب کسی چیز کا تکرار ہو، یعنی بار بار کہی جائے، تقرر تو وہ بات جم جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ آپ بھی کسی بات کو بار بار سنیں گے نا تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ناراض نہ ہونا، آپ قصداً یا بغیر قصد کے کچھ گانے سنتے ہیں تو آپ کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے قصداً کو سنے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات بازار میں گزرتے ہیں گانے لگے ہیں لیکن بار بار سننے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے لیکن گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بار بار ایک چیز جو ذہن میں آئی اور کانوں سے ٹکرائی تو پھر کانوں کے ذریعے سے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ ہمارے ایک بزرگ ہندوستان میں گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ان مجالس میں بھی ان کے نام کو سنتے رہے ہیں، دیگر علماء سے بھی سنتے رہے ہوں گے، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے انسان تھے۔ وہ جب بازار سے گزرتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ یہ اکثر لوگ بازاروں میں کہاں گزرتے ہیں، لیکن کبھی ناگزیر ضرورت کے تحت گزرنا بھی پڑے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ پوچھنے والا پوچھتا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کروں، ان کانوں کے اندر جو آواز آتی ہے پھر دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی میرے دل دماغ میں بیٹھے، یہ گانوں کے خرافات میرے دماغ میں نہ بیٹھیں۔ ذہانت اس کی اس درجے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔
اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی کتاب کی عظمت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے خاندان کی عظمت بیٹھ جائے اور ہماری سوچوں کا محور یہی بن جائے۔ چوتھے درجے پر ام المومنین کا شرف پانے والی، زوجہ مطہرہ کا شرف پانے والی، نساء النبی کا درجہ حاصل کرنے والی اور اہل بیت کا شرف حاصل کرنے والی سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وعنہا۔ اور 5ویں نمبر پر، میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم کچھ سن چکے ہیں، زینب بنت خزیمہ 5ویں نمبر پر ام المومنین کا شرف پانے والی، نساء النبی کا درجہ حاصل کرنے والی، ازواج مطہرات کا رتبہ حاصل کرنے والی اور اہل بیت کا شرف حاصل کرنے والی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سن چکے اس موقع پر کہ زینب بنت خزیمہ تقریباً 8 مہینے تک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ یاد رکھیے کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، حضور کی حیات میں نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صرف 2 بیویوں کا انتقال ہوا، سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ۔ سیدہ خدیجہ کے زمانے میں جنازے کی مشروعیت نہیں تھی، جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا وہ قرآن کریم سے، احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا سلام ان پر آتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ کسی شک اور شبہ سے بالاتر ہیں، لیکن جنازے کی مشروعیت نہیں تھی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ حضور کے حیات میں ان کا انتقال ہوا، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال۔ اس زمانے میں جنازے کی مشروعیت ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کتنی ازواج مطہرات کا نام میں نے لیا ابھی؟ 5 کا۔ 6 نمبر پر ام المومنین کا درجہ پانے والی، نساء النبی کا مقام حاصل کرنے والی، ازواج النبی کا شرف پانے والی اور اہل بیت کا رتبہ پانے والی سیدہ ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا تذکرہ 2 جمعے میں ہوا ہے، پچھلے جمعے میں اور اس سے پچھلے جمعے کے اندر بھی۔ یہ ازواج مطہرات میں بڑے رتبے والی، بڑی شان والی، بڑی عقل و دانائی والی ام المومنین گزری ہیں، اور کچھ نمونے میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیے ہیں۔ اور یہ بتایا تھا کہ یہ بنو مخزوم میں سے تھیں، یاد ہے نا آپ کو؟ مخزومی تھی۔ یہ مخزومی کا لفظ جب بولتا ہوں تو پھر آپ کا ذہن کدھر منتقل ہوتا؟ ابو جہل کی طرف۔ ابو جہل مخزومی تھا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل اگر بہت بڑا بدبخت تھا تو ابو جہل کے 2 بھائی بڑے شان والے صحابی بھی تھے۔ اور ابو جہل کا بیٹا نام کیا ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل، اور ابو جہل کی بہو یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی، ان کا نام ام الحکم تھا، کسی نے ام حکیم لکھا ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہی دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ ابو جہل اگر ایمان سے محروم رہا تو
ابو جہل کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے جس شخص کی یہ بیوی تھی اس کا نام تھا ابو سلمہ. سلمہ ان کا بچے کا نام تھا. بچے کی وجہ سے باپ بھی ابو سلمہ کہلانے والا اور سلمہ کی وجہ سے ماں بھی ام سلمہ کہلانے والی. اور ابو سلمہ بھی مخزومی تھے. ابو سلمہ مخزومی بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور پھوپھی زاد بھی تھے. ان کو یہ شرف حاصل ہے اور بڑے شان کے صحابی تھے. خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہوں. تو ان کی بیوہ جب رہ گئیں, حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا یعنی شہید ہو گئے, تو پھر ان کی دلجوئی, ان کی بیوہ کی دلجوئی کے ساتھ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زوجیت میں لے لیا. کل کتنی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو گیا؟ 6 کا. یہ میں ترتیب سے بتا رہا ہوں, یعنی حضور کی زوجیت میں جس ترتیب سے آئی ہیں. 7ویں نمبر پر نساء النبی کا مقام پانے والی ازواج النبی کا رتبہ حاصل کرنے والی ام المومنین کا شرف پانے والی اور اہل بیت کا مقام حاصل کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی رشتہ داروں میں سے یہ واحد تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں. کیا نام تھا؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 لفظ جو ہیں میں بار بار تکرار کر رہا ہوں, ان کو ذہن سے نہ ہٹائیں. نساء نبی بھی یہی ہیں, یعنی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں. ازواج النبی بھی یہی ہیں, امہات المومنین بھی یہی ہیں, اور اہل بیت بھی یہی ہیں. میں نہیں کہتا, اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا, اور ایک ہی صورت کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ ہماری دلچسپیاں ختم ہو گئیں, قرآن سے تعلق نہیں رہا. صرف مردے بخشوانے کے لیے قرآن کریم ہمارے گھر میں ہے کہ خدا نخواستہ کا انتقال ہو گیا تو کرائے کے آدمی بلا کر تلاوت کرا کر ان کے جیب میں 10 20 150 روپے ڈالیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے, ہم اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے, مطمئن ہو جائیں گے ہمارا مردہ بخشا گیا. یہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ حضرات میں سے مردے بخشوانے کا یہ عمل کون کون کرتا ہے؟ ناراضگی والی بات, ناراض نہ ہونا. آپ میرے دوست بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, پیارے بھی ہیں. آپ کے گھروں کے اندر یہ رسمیں ہوتی ہوں گی. اب میں التجا کرتا ہوں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہیں. قرآن کریم مجھ پر آپ پر نازل نہیں اور رسول اللہ پر نازل ہوا ہے. قرآن کریم کے مقام اور شرف کو جو حضور سمجھتے تھے, میں اور آپ نہیں سمجھتے. اس کے باوجود رسول اللہ نے مردے بخشوانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوتیں نہیں کرائیں. آپ کے گھروں میں, آپ کے محلوں میں, رشتہ داروں کے اندر یہ عمل ہوتا ہے تو طریقے سے سمجھائیں. اب رسول اللہ نے واپس دنیا میں آ کر نہیں سمجھانا, صحابہ کرام نے آ کر یہ بات نہیں سمجھانی, قبر کے مردوں نے اٹھ کر یہ مسئلہ نہیں سمجھانا, نہ آسمان کا فرشتے نے اترنا ہے, میں نے اور آپ نے سمجھانا ہے. اپنا فرض پورا کریں. ہو سکتا کہ آپ کی بات نہ مانی جائے, اس پر برا نہ منائیں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک میری ذمہ داری تھی, میں نے پوری کر لی. کیونکہ میں نے جو جملے بولے ہیں وہ فرشتوں نے ریکارڈ کر لیے ہیں, نوٹ کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیے. یہ سمجھیں کہ میں نے اگر اپنے بھائی کسی رشتہ دار کی, محلے دار کی اصلاح کی ہے,
اس نے میری بات نہیں مانی، پریشان نہ ہوں کہ آپ کی بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکی اور یہی آپ کو کام آئے گی۔ لیکن آپ سمجھانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی چپ رہیں گے تو یہ بات غلط ہے۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے آپ رضاکار ہیں، جس طرح ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم اور دیگر صحابہ رضاکار تھے، بعد میں آنے والے امتی میں اور آپ بھی رضاکار ہیں۔ جس طرح انہوں نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں، کسی کے خوف کا لحاظ نہیں رکھا، کون ناراض ہوتا ہے کون ناراض نہیں ہوتا۔ اس طرح امت کا ہر فرد قیامت کی صبح تک ذمہ دار ہے کہ جتنی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے اپنے مسلمان بھائی کو سمجھائے، نہیں مانتا نہ مانے۔ کیا نبیوں کی باتوں کو لوگوں نے نہیں ٹھکرایا؟ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 950 سال۔ تاریخ کی بات نہیں، قرآن میں لکھا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا۔ لیکن مانا کتنوں نے؟ ہماری کتابوں کے اندر یہ تذکرہ آتا ہے کہ 100 آدمی نہیں تھے ماننے والے، 80 کے لگ بھگ۔ تو کیا کہیں ہم کہ نوح علیہ السلام ناکام ہوئے؟ نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ قرآن ذکر کرتا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اس انداز سے انہوں نے دعوت دی کہ یا اللہ میں نے دن اور رات کا فرق کیے بغیر تیرا پیغام سنایا ہے۔ پھر اس بد نصیب قوم نے جب نہیں مانا پیغمبر کی بات کو، پھر خدا کا عذاب آیا اور طوفان نوح آیا، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے ان جرائم کے سبب سے وہ غرق کر دیے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ نبی ناکام نہیں، نبی کے مشن پر چلنے والا ناکام نہیں۔ یہ یاد رکھیں، نبی ناکام نہیں تھے، اللہ کے انتخاب سے نبی بنے۔ نبی کے مشن پر چلنے والا اگر کوئی عالم دین ہے خوش قسمتی سے، وہ بھی ناکام نہیں۔ دنیا والے اس کو برا بھلا کہیں، گالیاں بکیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کس نبی کو گالیاں نہیں پڑیں؟ اللہ کے نزدیک تو وہ معظم محترم تھے۔ نبی کے مشن پر چلنے والا عالم ہے تو وہ کامیاب ہے، پبلک کا کوئی آدمی ہے، امت کا کوئی آدمی تو وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کے جو معیار ہم نے قائم کر رکھے ہیں، جس کے پاس بہت دولت ہے وہ بڑا کامیاب ہے، بڑے عہدے پر کام ہے۔ خدا کی قسم، نہ عہدہ کامیابی کا علامت ہے، نہ دولت کامیابی کا علامت ہے۔ دولت کامیابی کا علامت ہے قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اور عہدہ کامیابی کا علامت ہے فرعون بڑا کامیاب ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عہدہ نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہی کامیاب رہے، فرعون ناکام رہا۔ آپ بھی یہ ذہن نشین فرما لیجئے، جتنی اللہ نے صلاحیتیں بخشی ہیں کوئی بات کسی کو سمجھانے کی، اس صلاحیت کو استعمال کر لیں۔ خدا کے ریکارڈ میں آپ کے لیے جمع ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اس کا سامنا کریں گے آپ، اور آپ کو سرخرو ہو کر وہاں جانا پڑے گا۔ قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے معاملات کو بھی درست فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں سچائی کے مخالف زیادہ رہے ہیں، سچائی کا ساتھ دینے والے لوگ کم رہے ہیں، لیکن سچائی کو مٹانے والے ان کے نام کتنے دنیا میں معروف ہیں، اور سچائیوں کے علمبردار جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے زمانے میں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تقریباً 1500 سال گزرتا ہے۔ اس 1500 سال کے اندر پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے کہ نہیں گزرے؟ بڑے بڑے دولت مند بھی گزرے، بادشاہ بھی گزرے، سب کچھ ہوا۔
کس بادشاہ کو لوگ نیک نامی سے یاد کرتے ہیں؟ لیکن درویش بھی گزرے ہیں. صحابہ کا تو خیر مقام ہی بہت اونچا ہے، لیکن صحابہ کے علاوہ بھی دنیا میں بڑے بڑے درویش گزرے ہیں جن کے پاس نہ عہدہ تھا نہ دولت تھی، لیکن ان کے نام آسمان شہرت پر چمکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری تھی؟ نہ، اللہ کے پیغام کو وہ خدا کی مخلوق تک پہنچاتے تھے. دنیا والوں نے ان کی بے قدری کی، برا بھلا کہا، قتل کیا، بے وطن کر دیا، گھروں سے نکال دیا، سب کچھ ہوا، لیکن خدا نے ان کو مٹنے نہیں دیا. یہی التجا ہے میری آپ حضرات سے بھی. قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھیے، اور جو سچی بات سمجھ میں آئے، دل میں آئے، تو پھر اس کو اللہ کا پیغام سمجھ کر پہنچائیے. تو تذکرہ ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں نمبر پر زوجیت میں آنے والی خوش نصیب خاتون، زوجہ مطہرہ، نساء النبی کا شرف پانے والی، ازواج النبی کا شرف پانے والی، ام المومنین کا شرف پانے والی، اہل بیت کا شرف پانے والی سیدہ زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھوپھی ذات تھیں. ان کی والدہ کا نام تھا حضرت امیمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا نا. 4 پھوپھیاں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئیں، 2 کسی وجہ سے محروم رہیں. ایک ام الحکیم تھی، دوسری کا نام برہ تھا. وہ ایمان کی دولت سے محروم رہیں. سبب کیا تھا ہمیں معلوم نہیں، لیکن 4 کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا. ان میں سے حضرت اروا ہیں، حضرت عاتقہ ہیں، حضرت امیمہ ہیں اور حضرت صفیہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہن. تو حضرت زینب بنت جحش، حضرت امیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی. گویا رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سے حضرت امیمہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ حضور کی زوجیت میں آئیں. اس کی بیٹی کو یہ شرف حاصل رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. باقی کسی اور خاندان کے کسی فرد کو، کسی خاتون کو یہ شرف نہیں ملا، نہ چچا کی بیٹی نہ پھوپھی کی بیٹی، کہ حضور کی زوجیت کا شرف حاصل کرتی. آپ سن چکے ہیں کہ ایک چچا سے حضور نے فرمائش کی تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، لیکن اس نے نہیں دیا. یاد ہے کہ بھول گئے؟ سردی تو ویسے کچھ کم ہو ہی گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات کو زیادہ سردی لگی ہوئی ہے. سچائی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ اس کے ذریعے سے انسان کے وجود کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. ایمانی حرارت بھی ہے اور جسمانی حرارت بھی پیدا ہوتی ہے. سچائی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. ابو طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا. ابو طالب نے نہیں دیا. ان کی قسمت میں نہیں تھا حضور کی زوجیت میں آنا. باپ آڑے آ گئے، رکاوٹ بن گئے. لیکن حضرت امیمہ کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. لیکن یہ ذہن نشین فرما لیجئے تھوڑی سی بات تفصیل کے ساتھ کہ حضرت زینب بنت جحش حضور کی زوجیت میں یہ کماری نہیں آئی تھیں، یہ مطلقہ تھیں. ان کے ساتھ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کرایا تھا. یہ زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے اور انہوں نے کہیں سے خریدے تھے. اس زمانے میں
غلاموں کی حیثیت سے لڑکے لڑکیاں بکتے تھے بازاروں کے اندر، ایک دستور چلا رہا تھا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو خریدا. یہ دور دراز کسی علاقے کے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے حضرت زید حضور کے حوالے کر دیے. حضرت زید اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے چہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا، لے پالک بنا لیا، اور پھر مکہ شہر کے اندر حضرت زید بن محمد کے نام سے مشہور ہونے لگے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا لوگ کہتے. لے پالک تو اب بھی دستور ہے نا، کہ ہے نہیں، جن کی اولادیں نہیں ہوتی وہ کہیں نہ کہیں سے بیٹا یا بیٹی لے لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ، اپنا لے پالک بنا لیا، اور اس قدر اس بات نے شہرت پائی کہ مکہ شہر کے اندر یا عرب معاشرے میں جہاں جہاں بھی پہچان ہوتے لوگ زید بن محمد کہتے ہیں. اسی محبت کے رشتے کے سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرانا چاہا، اور نکاح کرایا اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جحش سے. یہی خوش نصیب خاتون جو بعد میں ام المومنین کا درجہ حاصل کیا، یہ پہلے حضرت زید کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. جب رسول اللہ نے پیغام بھیجا تو حضرت زینب نے سمجھا شاید حضور اپنے لیے رشتہ بھیجے، انہوں نے ہاں کر لی. جب بعد میں یہ بات کھلی کہ یہ اپنے لیے تو حضور نے پیغام نہیں بھیجا، یہ زید کے لیے بھیجا ہے، تو سیدہ زینب جو ہیں وہ متأمل ہو گئیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ آپ جانتے اچھی طرح کہ وہ ایک اونچے خاندان کی تھی، باپ کی طرف سے بھی اونچا خاندان، اور ماں تو ہاشمی تھی ہی، رسول اللہ کی پھوپھی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ بچے بچیاں جب خاندان کی عظمت اور برتری کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر کی کوئی برتری کا احساس ہوتا ہے. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ زید کے ساتھ میرا نکاح کرایا جا رہا ہے تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئیں. کیوں کہ زید غلامی کا داغ لے کر آئے تھے، غلامانہ زندگی سے نکل کر آئے تھے، تو انہوں نے اپنے برابر نہیں سمجھا. پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور قرآن کی آیت آدھی جب میں نے ابھی پڑھی تھی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی مومن مرد کو بھی اجازت نہیں، مومن عورت کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ اس کے رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا ہو اور اس فیصلے کے بعد وہ اپنا بھی کوئی اختیار سمجھے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو سیدہ زینب بنت جحش خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہوں گردن جھکا لی، فرمانے لگی کہ پھر جو اللہ کے نبی کا حکم ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ تھے ایمان والے. نکاح ہو گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں کی طبیعتیں نہیں ملی، حضرت زید کی اور حضرت زینب بنت جحش کی طبیعتیں نہیں ملی. اور اکثر بیشتر حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے رہتے، کوئی بھی شکایت ہوتی تھی. کہانیاں لوگوں نے بہت ساری گھڑی ہیں، میں ساری کہانیاں نہیں سنانا چاہتا اور وقت بھی نہیں، ورنہ میں وقت ہوتا اگرچہ میری طبیعت تو نہیں کرتی کہ کیا کیا گھپلے اور کیا کیا بکواسات لکھیں لوگوں نے. میں اس کو بکواس ہی کہوں گا کہ جس میں نبی کی توہین کا پہلو سامنے نکلتا ہو، کتنا بڑا مولوی اور کتنا بڑا علامہ اور فہامہ کہلانے والا ہو، ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، اپنے نبی کا دفاع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہانیاں جو گھڑی ہیں ان کہانیوں میں حضور کی توہین موجود ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، ان ارباب قلم پر جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان خرافات کو جگہ دی ہے. قصہ مختصر کہ بالآخر نباہ نہیں ہو سکا، حضرت زید نے طلاق دے دی. سیدہ زینب کو طلاق دے دی، اور جب طلاق دے دی
تو اسی موقع پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا زوجناکہا فلما قضا زید منہا وطرن. جب زید نے اپنا کام پورا کر لیا یعنی طلاق دے دی، اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا زوجناکہا، میرے پیغمبر زینب کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا. سیدہ زینب اکثر فرمایا کرتی تھی باقی ازواج کے نکاح زمین پر ہوئے ہیں، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس طرح سیدہ زینب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں اور ام المومنین کا شرف حاصل کر لیا. لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ٹائم پورا ہو گیا، بات مکمل نہیں ہوئی. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں تھوڑی سی باتیں اور بھی کہ ان کے نکاح سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے انشاءاللہ العزیز بشرط حیات آپ حضرات کو میں ذکر کروں گا.